فقري بين فقري واضطراري والجزائي أستغفري وأنتي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتدارك لي بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري والكفاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری سورۃ الرعد کی تکمیل بھی ہے، اینڈ کو پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ آج فنش کر لیں گے۔ اور جو ہے اس میں ایک بڑی امیزنگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا قرآن میں، وہی چیز آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ اللہ زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سیٹ اپون دا لینڈ ریڈیوسنگ اٹ فرام اٹس بارڈرز۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عظیم الشانی واسع سلطانی مدبر الاکوانی فی ملکہ تسبح الافلاک وحول عرشہ تسبح الاملاک وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عظیم الشان ہستی ہے، جس کی سلطنت وسیع ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ افلاک اس کی بادشاہت میں تسبیح پڑھتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 13واں پارہ ہے، اور ہماری سورۃ الرعد جو ہے آیت نمبر 37 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیت میں، پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ الرعد کی 35 36 میں اللہ تعالیٰ اس سے، اور اس کی پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی تھی اہل التقویٰ کی، اور جو ہے اہل الایمان کی اور نیک لوگوں کی، اور پھر ان کا انجام بھی بتایا تھا، اور بدکاروں کی بھی صفات اور ان کا انجام بھی بتایا تھا۔ تو پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس جنت کا میوہ ہمیشگی والا ہوگا، اور وہ کبھی ان کے لیے ختم نہیں ہوگا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشگی والا ہوگا۔ اور جو ہے کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ جو ہے کچھ آپ پر، جو بھی آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ ہے مان کے نہیں دیتا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ آگے پھر کتاب کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 37، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک اس میں آیت نمبر 41 میں سائنٹیفک فیکٹ بھی بتایا گیا ہے جو آج سائنس پروف کری ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی کذالکا، اسی طرح، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اسے، انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اسے، حکمن حکم، فرمان، عربین عربی زبان میں، ما ولا ان، و اور، لا البتہ، ان اگر، ولا ان اور البتہ اگر، اتبعتا پیروی کی آپ نے، اہواءہم اہوا خواہش، ہم ان کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما بعد ما اس کے جو،
جا کا جا آ گیا، کا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ماں نہیں، لکا ل لیے، کا آپ کے، لکا آپ کے لیے، من اللہ من سے، اللہ اللہ کی طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولیم کوئی دوست، ولا و اور، لا نہ، ولا اور نہ، واق کوئی بچانے والا۔ پھر قلقلہ لیٹر آ گیا، قطبجد ہے نا، قطبجد، تو قاف بھی قلقلہ لیٹر ہے، واق۔ تو رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کی تھی، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، کیونکہ قریش کے لوگ جو ہے، مکہ کے لوگ عربی بولتے تھے، تو اس لیے ان کی مقامی زبان عربک تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر بھی قرآن عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر بھی دور کر دیا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو کوئی دوسری زبان تھی اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر بھی دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں، اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ ہوتے ہیں نا، ان پہ کتابیں نازل ہوئی، تورات اور انجیل، تو اس سے مراد اہل کتاب کے بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اختیار کریں۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا، کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیں، جبکہ اس امت کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہونا تھا، اور پھر قبلہ چینج بھی ہوگا، تو مدینہ میں پہنچ کر آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا گیا دوسرے پارے میں، کیا آیت ہے کوئی بتائے گا؟ دوسرے پارے کی کیا آیت ہے جہاں حکم آیا گیا تھا؟ حکم نہیں، وہ بتایا تھا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا تھا دوسرا پارا؟ سیقول السفہاء، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، سفہاء کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلے کا رخ چینج کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے ان کا قبلہ رہے، تو آپ سے اور دوسری باتیں بھی ان کی چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، کب بعد ما جاءکا من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی اس سے مراد علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا، قرآن کے ذریعے آپ کو بتایا گیا آپ سسم کو، جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی تحقیق بھی آپ پر واضح کر دی گئی کہ انہوں نے کن چیزوں کو حلال تھی حرام کر لیا، اور وہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب واضح کر دیا قرآن کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں، ما لکا من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ قرآن میں سب بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا نہ بچانے والا۔ یعنی دیکھیں کس سے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہتے ہیں، تو یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں اس قرآن کو اور حدیث کو مان کے چلنا ہے، کیونکہ اس میں واضح احکام ہے، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق،
کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو واق جو ہے، واق یہاں پہ نا واق، تو واق تو روٹ پر ہے واو قاف یا وقی، تو وقایتا اور وقا کے معنی کسی چیز کو مضر اور نقصان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے کے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الانسان آیت نمبر 1 میں بھی فرمایا فوقاہم اللہ، تو خدا ان کو بچا لے گا، اور تقویٰ بھی اسی سے ہے۔ تو اس کے اصل معنی ہے تقویٰ کے نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی لفظ تقویٰ اور خوف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے سورۃ الاعراف 35 میں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل فالٹ آ گئی، کوئی بات نہیں، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38، تو ہمارے تو کان تو سن ہی رہے نا، پھر ابھی ہو جائے گا ٹھیک، وہ ریزالو کر رہی ہیں ہماری زما جی۔ وَلَقَدْ لفظی ترجمہ آیت نمبر 38 کا، آپ تو ماشاء اللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو علم ہے، سب سمجھتی ہیں، تو میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَقَدْ، و اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولن رسول، رسول کی جمع رسولن، من قبل کا، من سے، قبل پہلے، کا آپ سے، من قبل کا تم سے پہلے، وجعلنا و اور جعلا بنائی، نہ ہم نے، وجعلنا بنائی ہم نے، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریتن اور اولاد، وما اور نہیں، کانا تھا، ممکن، لی رسولن کسی رسول کے لیے، ان کے یاتیا وہ لے آئے، بھی آیتن کوئی نشانی، اللہ مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، لکلی اجلن لیے، کلی ہر، اجلن مدت، لکلی اجلن ہر مدت، ہر مدت کے لیے ہے، کتابن ایک کتاب ہے، ہر نہیں، لکلی اجلن ہر مدت نہیں ہے، ہر وعدے کے لیے، سوری، یہ مدت بھی ہوتا ہے وعدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکلی اجلن ہر مدت کے لیے، ہر وعدے کے لیے، کتابن ایک تحریر، آپ کو مختلف معنی ملیں گے مختلف اس میں۔ تو اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ سب بشری تھے، سب انسانی تھے، کوئی فرشتہ اور جن نہیں تھا، سارے پیغمبر رسول جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا، اور بیوی بچے تھے، وہ فرشتے تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق، بلکہ جنس بشری میں سے تھے، انسانی تھے، کیونکہ اگر وہ رسول فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا، ان کے قریب ہونا ناممکن تھا، جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا، اور اگر وہ فرشتے بشری جامع میں آتے تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا، اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء بحیثیت جنس کے بشری تھے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے۔ اور جو ہے اس آیت میں ازواجن سے جو فرمایا نا کہ وہ وجعلنا لہم ازواجن وذریۃ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے بنائی بیویاں اور اولاد، تو ازواجن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اولاد اور ازواجن سے، کہ جو ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت کی تردید ہے، یعنی کہ وہ کوئی رہبانیت نہیں کرتے تھے کہ بیوی نہ ہو، بچے نہ ہوں، اور ذریت سے خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے، کیونکہ ذریت جمع ہے، کم از کم 3 ہوں گے، ذریتن جو ہے نا، یہ ذریتن یہ بھی جمع ہے، تو جو خاندانی منصوبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچے 2 ہی بھلے، تو اس کی بھی تردید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا خاندانی منصوبہ بندی سے، تو ذریتن جو ہے ذریت کی جمع ہے، تو ذریتن میں کم از کم 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اور پھر وہ بیویاں بھی رکھتے تھے،
تو یہ ہے کہ جیسے کہ اور مذہب میں ہے، پتہ نہیں کرسچینٹی میں کسی میں، کہ وہ ننس جو ہوتی ہیں وہ بہت کورڈ ہوتی ہیں اور شادیاں بھی وہ نہیں کرتے ہیں، ان کا جو پاپ ہوتا ہے وہ بھی شادی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں رہبانیت بالکل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ سسم کی عبادات کیا تھیں، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اس طرح عبادت کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہوں کیا کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، تو ایک نے کہا بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ سب نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ سب نے فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ فمن رغبا عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے ہم آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وما کانا لرسول ان یاتیا بآیات الا باذن اللہ، آیت نمبر 38 کو، باذن اللہ لکل اجل کتاب، اور کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یعنی معجزات کا صدور اور نشانیوں کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں، کیونکہ وہ رسولوں سے مطالبہ کرتے تھے نا، آپ سے بھی مطالبہ کیا گیا، حالانکہ قرآن تو ایک خود معجزہ تھا، وہ کہتے تھے کوئی معجزہ آ جائے۔ تو یعنی معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں، جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ صادر کر کے دکھا دیں، وہ نہیں دکھا سکتے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ اجلن کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر یہ واقع ہو کر رہے گا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ قیامت بھی آ کے رہے گی، عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب بھی آ کے رہیں گے۔ ہر وہ امر جسے اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی معاملہ کفار کے ارادے اور منشا پر نہیں کہ وہ جب چاہیں معجزے آ جائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ جب اور جیسے اللہ چاہے ویسے ہوگا۔ اسی چیز کو سورۃ القاف آیت 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہاں بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی زبانی کہ کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور وہ حدیث تو ابھی ہم کر چکے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، اور جو ہے میں افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، ابھی حدیث آپ نے دیکھی تھی نا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، کیونکہ جب تین صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری سنت سے جو منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ پھر آیت نمبر 39 ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 39، یمحو مٹاتا ہے اللہ ماں جو یشاء وہ چاہتا ہے، ویثبتو وہ ثابت رکھتا ہے، وعندہ وہ اور اندہ پاس ہو اسی کے، ہو ضمیر ہے، وعندہ اور اسی کے پاس الکتاب اصل کتاب ہے۔ سارے قلقلہ اور لیٹر اس میں آتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہم لوگ آخری آیت میں پچھلی دفعہ بھی سب یہی ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ۔ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ یمحو اللہ
اللہ جو چاہے مٹا دے، یم اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے مٹا دے، ویثبتو، اور جو چاہے ثابت رکھے، وَعِندَهُ ام الکتاب، اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ یعنی اسی بات کو نا ایک اور آیت سورۃ الحج کی آیت 70 میں بھی یہی فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اسکرین پہ دیکھیں سورۃ الحج 70، ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم اور جنت عدن اور آدم علیہ السلام کو بنا کے اس میں ڈھانچہ بنا کے روح کی، اور پھر قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہونے والا ہے دنیا میں وہ سب لکھ دو، تو قلم نے سب لکھ دیا۔ تو اب یہی چیز اللہ تعالیٰ آیت میں ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ دوسرے معنی یہ کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں خود اثبات کرتا رہتا ہے، اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اور بعض احادیث اور سے پتہ چلتا ہے، مثلا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسکرین پہ دیکھیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو رزق کی تنگی آتی ہے نا، وہ کس لیے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے رزق کی تنگی آ جاتی ہے، یعنی عذاب آئے گا نا، جب گناہ کریں گے تو عذاب آئے گا، تو عذاب کی ایک شکل ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے کہ رزق کی تنگی، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بری تقدیر کو دعاؤں کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ٹال سکتا، یہ حدیث میں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اور فرمایا کہ نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے، اگر نیکیاں کرتے رہیں گے تو عمر بڑھے گی اور مزید نیکیوں کا موقع ملے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے درجات ظاہر نیکیاں بڑھتی جائیں گی، بلند ہوتے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسبوں کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر لو کہ جس کے ذریعے آپس میں صلہ رحمی اختیار کر سکو۔ صلہ رحمی یعنی قرابت داری، ہمارا نسب حسب نسب ہوتا ہے نا، تو ہمارے نسبوں، ہمارے حسب نسب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ہم آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں، قرابت داری کا۔ یہاں آج تو معلوم ہی نہیں ہے کون کس کا رشتہ دار ہے، اب تو صرف کن ریلیٹیوز، خالہ، ماموں، نانی، چچا پتہ ہے، وہ بھی ہم دور دور ہیں، نہ فون کرواتے ہیں نہ ویڈیو کال کرواتے ہیں بچوں کو۔ تو لیکن اللہ آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آپس میں صلہ رحمی اختیار کر سکو، نسبی رشتوں کی معلومات رکھو، کیونکہ صلہ رحمی سے قرابت داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں قرابت داری نبھانی، فضل لیسن فار می۔ پھر جو ہے ہم ایک دیکھتے ہیں اس میں دعا دیکھتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے روتے روتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ان کنتا کتبتا علیہ شکوتا اور ضمن فمہ فإنکا تمحو ما تشاء وتثبتا وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادتا ومغفرتا۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے۔ ہم سب یہ دعا کریں، تو جسے چاہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے، ام الکتاب تیرے پاس ہی ہے، تو تو اسے سعادت اور رحمت کر دے۔ یعنی کہ اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں تو انہیں مٹا دے، اور تو اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو مٹانا چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جسے چاہے باقی رکھتا ہے۔ ابھی ہم نے آیت میں بھی یہی پڑھا، اور کیونکہ ام الکتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اے اللہ آپ اسے سعادت اور رحمت کر دے، گناہوں اور اس کو مٹا کے اگر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کی بجائے سعادت اور رحمت کر دے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تو اور سیدنا اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آمین کہہ دیں، ہم نے بھی یہ دعا کر لی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی دعا ہم نے مانگ لی۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ
آیت نمبر، اچھا پھر آگے ایک اور بات آتی ہے کہ اب جیسے یہ دعا ہم نے پڑھی نا کہ اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ تو اس مفہوم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جف القلم بما ہوا کائن، صحیح بخاری میں ہے جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خوش ہو چکا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ محو و اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو مٹا دے اور جس چیز کو باقی رکھے یہ بھی قضاء اور تقدیر ہی کی وجہ سے ہے، کہ اگر قضاء اور تقدیر میں جو ہوتا ہے وہی اللہ کریں گے، یعنی کہ بری تقدیر کو باقی رکھنا یا مٹا دینا یہ بھی قضاء اور تقدیر ہی حصہ ہے، لیکن دعائیں جو ہوتی ہیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو اینڈ پر ہیں، اب 3 آیت رہ گئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ وہ اور اما اگر، و اما اور اگر، نوری کا نو ہم رینا دکھائیں کا آپ کو، نوری کا ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی وہ جس کا، نعدہم نہ ہم عیدو وعدہ کرتے ہیں، وعدے جو یہ وعدے سے عیدو جو ہے وعدے سے، ٹھیک ہے، ہم ان سے، نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینکا نہ ہم توفینا فوت کر لے کا آپ کو، نہ ہم توفینا فوت کر لے کا آپ کو، نہ توفینکا ہم فوت کر لیں آپ کو، فینما تو انما بے شک علیکا آپ کے ذمہ ہے، البلاغ پہنچانا، و علینا اور ہمارے ذمہ الحساب حساب لینا۔ تو رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کوئی حصے خواہ ہم تمہارے جیتے جی اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینکا اور یا ہم آپ کو فوت کر لیں، یعنی جو بھی وعدے ہیں عذاب کے یا نیک لوگوں سے خوشخبری کے وعدے، دو ہی چیزیں ہوتے ہیں، ایک انذار ہوتا ہے جو ہے آپ تو بشیر و نذیر ہیں، بشارت دیتے ہیں جنت کی اور اللہ کے انعام کی، اور نذیر آپ ڈراوا دیتے ہیں جو گناہ گار ہیں ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے۔ تو ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ بَلَاغٌ، تو آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ علینا الحساب، تو ہمارے ذمے حساب تو ہمارے ذمے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارا کام، وما علیکا الا البلاغ، ہمارا کام صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے اور باہدایت دینا، اور جو کوئی جو ہے عمل نہیں کرتا ہے تو حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور مطمئن رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کیے ہیں، اسلام کی مکمل فتح کی، وہ اسلام کی مکمل فتح ہوگی اور کفر و کافر ذلیل و خوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی۔ اور ایک دن آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ اطراف مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب جنگیں ہوتی گئیں تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے قبضوں میں کفار کے ملک آتے گئے، تو اس طرح ان کی زمینیں گھٹتی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھٹاتے چلے گئے، اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے کشائش ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی، حکم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے ان کافروں سے۔ اب آئے نمبر 41 ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اس میں جو ہے ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، وہ آگے ہم کریں گے تفصیل میں، لیکن میں نے کہا چلے بات رکھ دوں آپ کے آگے۔
یہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 41 سورۃ الرعد کی 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا، کیونکہ ساری تخلیق اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، تو وہی جانے گا نا جس نے پیدا کیا، اللہ کو ہی پتا ہے کہ کوئی چیز کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو گھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کناروں سے. اور یہ بات آج سائنس پروف کر رہی ہے، تو 1400 سال بعد. تو ہم دیکھتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ، پھر دیکھتے ہیں اس کی تفصیل، سائنٹیفک سائنس بھی کیا کہتی وہ بھی دیکھیں گے. کیا ویری امیزنگ آیا. کیا وہ بھلا لم نہیں، اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، ناتی ہم آ رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصو نہ ہم انقص گھٹا رہے، ہاں اسے یعنی زمین کو، ننقصوہا ہم گھٹا رہے ہیں اسے. تو یہ ہا الف فتح، ہا الف زبر ہا کیوں ہے، خالی ہا زبر ہا کیوں نہیں ہے، کوئی بتائے گا؟ کہ زمین مونس ہے اس لیے. جی جزاک اللہ خیر، زمین مونس ہے، ٹھیک ہے، اس لیے الف آیا. نن قصوہا ہم گھٹا رہے اسے، بارک اللہ فک، من اطراف یا من سے، اطراف کناروں، ہا اس کے، من اطراف یا اس کے کناروں سے، واللہ اللہ یہ کمو فیصلہ کرتا ہے، لا معقبہ نہیں کوئی پیچھا کرنے والا، لی حکم ہی اس کے فیصلے کا، وہو اور وہ سریع الحساب، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب. رما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اچھا اسی طرح کی ایک آیت سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، یہی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، وہ دیکھ لیتے ہیں. بل متانا ہؤلاء و آباہم حتی، سورۃ الانبیاء 44 اسکرین پہ دیکھیں. بل متانا ہؤلاء و آباہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، بلکہ ہم ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اس حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئی. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ تو اب آپ دیکھتے ہیں گھٹانے کی کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو گھٹاتے ہیں. تو آیت کی طرف آتے ہیں، آیت سورۃ الرعد 41. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی عرب کی سرزمین مشرقین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے، اور اسلام کو غلبہ عروج حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ زمین تنگ ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، تو زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے قبضے میں جو ان کی زمینیں آ رہی، تو اس لیے جو ہے ان کی مسلمانوں کو غلبہ آ رہا، تو ان کی زمینیں کم ہوتی جا رہی، اس طرح اللہ تعالیٰ گھٹا رہے ہیں. پھر اللہ کو، اور پھر آگے فرمایا واللہ یحکم ما معقبہ لحکمہ، اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا. کوئی جب اللہ کوئی حکم دے دے تو اس کو پیچھے پڑھ کے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے. یعنی ان کی جو مسلمانوں کو فتح ہوتی جا رہی ہے اور ان کی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہوا سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو جو ہے ہم اب دیکھتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ. الرعد 41، الارض تنقصها من اطرافها، اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ از ریڈیوسنگ the earth from its borders. تو ہم پھر سے سورۃ الرعد کی آیت 41 دیکھتے ہیں. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ نات الارض ننقصها من اطرافها، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں من اطرافیا. تو اس کے کناروں سے جو گھٹانے کا مطلب ہے، اطرافن سے مراد جغرافیائی کنارے بھی ہو سکتے ہیں، جغرافیکلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین کی جغرافیائی تبدیلی، جغرافیکلی زمین تبدیل ہو جاتی ہے، یا اقتصادی تبدیلی، یا اعتقادی تبدیلی، یا تمدنی تبدیلی، سوشل، فائنینشیل، فزیکل، جغرافیکل چینجز، سب کچھ ہی مراد ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ہر دم حالات بدلتے رہتے ہیں، اور پیچھے بھی یہی بات آئی نا کہ جو کرنا ہے کرو، حالات بدلتے رہیں گے. یہاں انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کو کہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا تو، اور جو بت پرست تھے تو ان کے نظریے کے ماننے والے گھٹ رہے تھے، اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. اسی چیز کو سورۃ الانبیاء 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورۃ انبیاء 44 دیکھتے ہیں، بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی تعالی علیہم العمر افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطوافها افہم الغالبون. بلکہ ہم ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئی. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ تو جو ہے یہ سب ہم نے دیکھا کہ اقتصادی، جغرافیائی، اعتقادی، تمدنی ساری تبدیلیاں، سوشل، فائنینشیل، فزیکل، جغرافیکل، سب چینجز ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم سورۃ الانبیاء ہم نے دیکھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سائنٹیفک چینج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ زمین جو موجودہ آج یہ اپنے اصل سائز سے تقریباً 100 گنا بڑی تھی. آج جو زمین کا سائز ہے تو یہ پہلے اپنی جو موجودہ سائز ہے اس سے 100 گنا بڑی زمین تھی. اس وقت جو زمین ہے پہلے موجودہ اس وقت جو زمین ہے اس سے وہ 100 گنا بڑی تھی، تقریباً 100 گنا سائز میں بڑی تھی. 5 بلین سال پہلے پھر سکڑتے سکڑتے اتنی رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کم ہو رہی ہے، اور زمین کا جو کور ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک بڑھ جائے گا کہ وہ پھٹ پڑے گا تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی جو ریڈ ہاٹ ہے زمین کے اندر کا جو حصہ ہے، جو گولا ہے، ریڈ ہاٹ جو گولا ہے وہ کمپریس ہوتا جا رہا ہے اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. The pressure of the Earth's core is increasing and it will be increased to the point of bursting and destroying everything. پورا اس کے کور کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھٹ جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمی وہو سریع الحساب. سورۃ الرعد. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمی وہو سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اس کے فیصلوں کو جو معقبہ ہے، معقبہ، معقبات، معقبات، معقبن، یعنی پیچھے آنے والا. جب وہ فیصلہ کرے تو کوئی پیچھے آ کر اس کے فیصلے کو پلٹ نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایک حکومت آتی ہے تو وہ اپنے کوئی فیصلے کرتی ہے، تو پھر جو ہے دوسری اس کے آگے کوئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کے فیصلے تبدیل کر دیتی ہے. تو مسلسل چینجز آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت میں کوئی چینج نہیں. وہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو ماشاء اللہ آج ہم نے یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی پڑھ لیا. سورۃ الرعد 41 آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، الارض ننقصها من اطرافها. اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ از ریڈیوسنگ the earth from its borders، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورۃ الرعد کی 41 میں بتا دیا تھا. سائنس بھی یہی بتا رہی ہے آج ہمیں 1400 سال بعد. تو قرآن میں سب کچھ ہے، دیکھیں سارے علوم ہیں.
سارے علم کہاں سے آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے آ رہے ہیں. سائنس ہو, جغرافی ہو, ایمبرائولوجی پوری ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, پوری قرآن میں ہے. اور ڈاکٹرز نے اور میڈیکل سائنس نے ہمیں جیسے جیسے ابارشن ہوتے گئے تو پھر وہ اسٹیجز بتاتی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں, تمام علوم ہے, تمام علوم کا ماوا و منبع ہے. یہ جو ہے راہ ہدایت ہے, زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو چلے انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے, سمجھنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس کے عجائبات میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے, اس پہ تدبر کرنے والا, غور و فکر کرنے والا, اس کو سمجھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو ویری امیزنگ آیت. چلیں اب انشاءاللہ آیت نمبر 42, سیکنڈ لاسٹ آیت آپ کی آج کی. وقد 42 سورۃ الرعد 42 وقد سے ہوگی نا, وقد مکرا, وقد و اور قد تحقیق, مکرا چال چلی, الذین ان لوگوں نے, جو من قبلہم ان سے پہلے تھے, فللہ تو اللہ ہی کے لیے, المکر تدبیر, جمیعاً ساری کی ساری, یعلم وہ جانتا ہے, ما جو تکسبو کمائی کرتا ہے, کلو ہر نفس نفس, وسیعلم و اور سا ان قریب, یعلم وہ جان لیں گے, وسیعلم وہ ان قریب جان لیں گے. یہ سا جو ہے کہاں آیا ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے؟ سا کہاں آیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ آیت میں نے پوچھی تھی آپ جی لوگوں دوسرا پارہ سیقول السفہاء. جی جزاک اللہ خیر. دوسرا پارہ سیقول السفہاء, کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ بیت المقدس سے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر لیا نا. سیقول السفہاء, عنقریب سفہاء کہیں گے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی العلم. وسیعلم ان قریب جان لیں گے, الکفار کفار. اب دیکھیں الف سے بھی لکھا جاتا ہے نا, دیکھیں یہ الف سے بھی ہو سکتا تھا, ہے نا, کافا الف, تو اس پہ کھڑی زبر دے دی ہے نا, فتح صغیرہ, کھڑا زبر نظر آ رہا ہے وہ دے دی, تو الکفار. دیکھیں غور کریں اس کو, لیمن کس کے لیے ہے, عقبا انجام ہے, الدار آخرت کا گھر. آپ کو عقبت دار تو یاد ہو گیا, اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کیسے انتظام کرتے ہیں قرآن میں کہ ریویژن ہوتا چلا جاتا ہے, ماشاءاللہ. چلے اب رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, اور عنقریب یا منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. اور انہوں نے دیکھ لیا تھا. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جی, وقد مکر الذین من قبلہ فللہ المکر جمیعا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی, لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. یعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں. آپ سب کے آنے سے پہلے بھی جتنے رسول آئے, جس طرح مشرکین مکہ نے آپ سب کی مقابلے میں مکر کرتے رہے, تدبیریں کرتے رہے, اس طرح آپ سب سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تو ان کے قوم بھی جو ہے تدبیریں اور مکر کرتی رہی پیغمبروں کے خلاف, لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اور ہیلا کارگر نہیں ہوا. اسی طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما تکسب کل نفس, جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے, تو وہ اس کے مطابق اللہ کے علم میں ہے, کون اچھائی کر رہا ہے, کون برائی کر رہا ہے, کون نیک ہے, کون بد ہے, کون مان کے چل رہا ہے اللہ کے احکام, کون اللہ کے فرامین کو نہیں مان رہا ہے, کون کس پہ ظلم کر رہا ہے, کون سے گناہ کر رہا ہے, کون حرام کر رہا ہے, کون حلال کر رہا ہے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا. نیک کو اس کی نیکی کی جزا دیتا ہے, اور بد کو اس کی بد کی سزا دیتا ہے. تو جزا اور سزا دونوں ہے, نیک لوگوں کے لیے جزا ہے, اور عقبت دار ہے, آخرت کا اچھا گھر ہے, اور جو ہے بدکاروں کے لیے سزا ہے. اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے رہے نا, انسان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کر کے آیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے اب تک ہمارے بھی علم میں ہے کہ ہم کیا کریں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں بھی ہے, اور ہم انسان خود بھی جانتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. وسیعلم الکفار لمن عقبت دار, اور
کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے اچھی جزا ہے اور برے لوگوں کے لیے بری جزا ہے، برا انجام۔ اب آخری آیت ہے ہماری 43 انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے اور کچھ نمازوں کے صورتیں دیکھ لیں گے کون سی پڑھی جاتی ہے، مصنون صورتیں۔ اچھا، پھر یہ اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کیا کر کے آیا ہے اور جزا اور سزا ہوگی، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ انسان کر کے گیا ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کو کی ہوگی تو وہ جزا ملے گی، ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ وَيَقُولُوا اور یقولو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لستا نہیں ہے آپ، لس نہیں ہے تا آپ، لستا نہیں آپ، مرسلن رسول بھیجے ہوئے، قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدم گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، ومن اور وہ بھی جو عندہ اپنے پاس علم الکتاب کتاب کا۔ تو رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ یہ منکرین، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا ہے، اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، یعنی پس اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جو جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے نا، وہ تو یہودی عالم تھے، تو جو ہے انہوں نے صرف 3 سوال پوچھے اور انہیں پتا تھا کہ ایک رسول ہی جواب دے سکتا ہے، اور پھر وہ بس مطمئن ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، اور سلمان فارسی بھی مسلمان ہو گئے، تمیم داری بھی مسلمان ہو گئے، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ یہ تو یہودی تھے۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے قرآن میں بھی جو باتیں سنتے تھے تو پوچھتے تھے جا کے عرب کے لوگ، مشرکین عرب یہودیوں سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، آپ تو رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جا کے یہ پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن تو ہم نے اٹھایا نا، ہم حاملین قرآن، اللہ ہمیں حاملین قرآن بنا دے۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لیے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی ہے، جب یہاں پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، نا آیت کی طرف دیکھتے ہیں، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، جب انہوں نے کہا یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی کافی ہے۔ تو اسی بات کو ایک آیت ہے سورۃ آل عمران 18 کی، اس میں بھی گواہی دی گئی، کیا گواہی دی گئی؟
شہد اللہ انہ لا الہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو علم والے جو یہودی تھے، جو مسلمان ہو گئے، جو ہے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم دارمی وغیرہ، تو وہ انصاف پر تھے اور انہوں نے بھی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ بحث ہی نہیں کرنی ان سے، بس کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اہل علم ہے وہ گواہی دینے والے کافی۔ تو اگر کتاب اس سے لوح محفوظ اس کتاب سے مراد لیا جائے تو اللہ کی ذات ہے، آیت کی طرف آتے ہیں۔ تورات اور انجیل لیا جائے تو علماء اہل کتاب مراد ہیں، اور اس سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام ہیں، اور فرشتے گواہ ہیں، جیسے کہ ہم نے آیت میں پڑھا شہید اللہ لا الہ الا ہوا، شہید اللہ لا الہ الا ہوا، ابھی جو آپ نے آیت پڑھی نا، الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی کتابوں میں تھا۔ وہ یہودی جو مدینہ بھی آ گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بڑے بڑے کھجور کے درخت ہوں گے، تو ان کو لگا کہ مدینے میں کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کی کتابوں میں تھا، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو سب کچھ وہ جاننے کے باوجود بھی اہل علم کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں آپ کی رسالت کا بھی علم تھا، لیکن انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار جہالت کی بنا پر یا ضد کی بنا پر کیا۔ تو کیوں کیا؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول جو ہے بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں مبعوث فرما دیا۔ تو یہ ان کے جو ہے کہ اہل کتاب کی جو ہے بغض اور عناد اور ضد تھی، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کا بھی وہ جانتے تھے کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی علم والا آپ کی رسالت کا انکار نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے وہ خود خسارے میں ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے ہماری اختتام کو پہنچی، اس کی تکمیل ہو گئی سورۃ الرعد کی۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ تو ہم پہلے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی، آپ سب بولیں میرے ساتھ، بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ پھر اور جو ہے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس میں کاؤنٹلیس شکر اللہ کے، ہم بے شمار شکر ادا کر سکتے ہیں، ان گنت شکر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کی کلمات کی سیاہی ہے۔ چلیں الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کا بہت شکر کہ ہم سورۃ الرعد ہماری اختتام کو پہنچی۔ اب انشاءاللہ ہمارے پاس ٹاپک بھی ایک آ رہا ہے قرابت داری پر، اور سفر کے مہینے پہ ماہ سفر اور بدشگونیاں، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے۔ سورۃ الابراہیم شروع کرنی ہے، صحیح بخاری کرنا ہے، تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کیجیے گا۔ علم جو ہے بہت وسیع ہے، اتنا ہے، اس میں سائنسز بھی ہے، اس میں جغرافی بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی ناگاہ نہیں کروں گی، آپ بھی نہیں کریں گی، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حسب وعدہ، ہم دیکھتے ہیں فرض نماز میں پڑھی جانے والی مصنون صورتیں کیا ہیں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ فرض نماز میں، فرض نماز میں پڑھی جانے والی مصنون صورتیں وہ کیا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں پانچوں نماز کی۔ پہلے تو یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہو تو سورۃ التکویر، الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور آپ تلاوت کیجیے گا معنی کے ساتھ۔
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور عشاء کی ایک رکعت میں آپ نے سورت والتین کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، پتہ ہے نا آپ کو یہ سورت۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں کیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے سورۃ القاف، سورۃ المومنون، سورۃ التکویر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الزلزال، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص۔ اور اس کی دلیل بھی ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم، سورۃ القاف صحیح مسلم، المومنون صحیح مسلم، التکویر صحیح مسلم، الفلق اور الناس سنن النسائی، الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها سنن ابی داؤد، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص قل هو الله احد صحیح مسلم۔ اگر ان میں سے کوئی صورت یاد ہو تو فرض نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں، ساری نہیں پڑھنی ہے۔ ظاہر فرض نماز فجر کی جو ہے 2 رکعت ہوتی ہے، تو کوئی بھی 2 صورت اس میں سے چن لیں اور پڑھ لیں، اور اتنی ورائٹی ہے تو روز آپ دو مختلف پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اس لیے ہم سب کر رہے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہو، ٹھیک ہے، اور ہم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ عزل و تذلل کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کے خوف سے کہ اگر ہمیں ایسا ہونا چاہیے، آپ سب نے فرمایا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کیفیت نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب فرض نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیا تھی فجر کی نماز میں؟ سورۃ القاف، سورۃ المومنون، سورۃ التکویر، سورۃ الناس، سورۃ الزلزال، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص۔ فجر کی نماز میں اتنی ورائٹی آ گئی، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ دو اب جو آتی ہے اس کے علاوہ نئی صورتیں یاد کریں تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ سورۃ الظہر میں ظہر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ الانشقاق، سورۃ الطارق، سورۃ البروج، ٹھیک ہے، اتنی ورائٹی ہے۔ پھر سورۃ العصر میں عصر کی نماز میں سورۃ الطارق، سورۃ البروج۔ تو ظہر اور عصر میں دیکھیں دونوں ایک جیسی، الطارق اور البروج، ٹھیک ہے۔ اور ظہر میں الاعلیٰ، اللیل، انشقاق، کبھی آپ جیسے یاد کر رہی ہیں تو ظہر میں بھی وہی پڑھ لیا طارق البروج، اور عصر میں بھی پڑھ لیا طارق البروج۔ مغرب میں سورۃ الطور، سورۃ المرسلات، وہ ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، ان المتقین فی ظلال وعیون، جہاں سے بھی یاد ہو بیچ میں سے پوری کوشش کریں شروع سے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ المحمد، سورۃ الانفال۔ عشاء میں سورۃ التین، الشمس، الانشقاق، الاعلیٰ، الالق، اللیل۔ اگر ان میں سے کوئی صورت یاد ہو تو فرض نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب آپ بالکل گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اب جو آتی ہے وہ تو پڑھتے رہیں، جو نہیں آتی ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اس کی میں آپ کو ایک ٹپ دوں، یاد کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یوں کریں کہ آپ نے جیسے لی سورۃ البروج، ٹھیک ہے، چلے ظہر میں آپ چاہتی ہیں کہ فجر کی تو آسان ہے نا، کافرون، اخلاص، الناس، زلزال، تکویر اور المومنون تو بہت بڑی ہے، یاد کرنی ہو آپ کو، تو لیسے آپ سوچتی ہیں کہ چلے میں صبح میں تو چوائسیز ہیں، اب میں سورۃ البروج یاد کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ یاد کرتی ہیں والسماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ تو آپ نے 3 آیتیں یاد کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک رکعت میں 3 آیتیں یاد کرنی، سوری پوری تو ظاہر ایک ساتھ نہیں ہوگی۔ قرآن بھی 23 سال میں آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوا، ٹھیک ہے نا، 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو پکی ہو کچی نہ ہو۔ تو اب آپ کو یہ 3 آیتیں جیسے سورۃ البروج کی لیٹ سے ایک ایگزامپل دے رہی، یاد ہو گئی، اب آپ نے اس کو جو ہے پکی ہو گئی، اب اس کو اپنے نوافل میں پڑھنا شروع کیا، تہجد کے نوافل، اشراق میں، چاش دعا سب ایک ہی ہے، اس میں پڑھنا شروع کیا، تو اس میں دیکھ کے پڑھ لی، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، 3 منیمم ہونی چاہیے، ہو گئی۔ اب آپ کو بہت پکی ہو گئی، اب فرض نمازوں میں شروع کر دی، ظہر کی نماز میں 3 آیتیں، پھر 4 آیت، پھر 5، پھر 6، کرتے 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 سورۃ البروج کی ساری آپ کو آیتیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، آخری پارے کی آیتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ لمبے قیام والی نماز جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہوتی ہے بہت اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر یہ ساری یاد ہو گئی اور
عشاء میں بھی آپ میں عشاء میں تو 15 رکعت ہوتے ہیں، اور اگر ہم لوگ جیسے ہماری مائیں اور ہمارے بڑے بزرگ ہمیں وطر کے بعد بھی نفل پڑھواتے تھے، کیا حرج ہے، پڑھ لیں، پڑھواتے تھے تو پھر تو 17 رکعت ہو جائیں گی. تو سارا اماں کا پارا یاد ہو تو بڑی چھوٹی صورت ملا کے تو کتنا زیادہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جو اماں کے پارے کی صورتیں ہیں اس کو آپ یاد کر لیں. جو جن کو یاد ہے ان کے لیے تو ریویژن ہو گیا کہ مجھے میں نے یہ پڑھنی ہے. تو تین 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 کر کے، اور دماغ میں یہ بات رکھے ٹینشن نہیں لینا ہے، مجھے خوشی خوشی کرنا ہے اور مجھے سنت پہ چلنا ہے. پیارے رسول کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، وہ تو اتنا سنت کو فالو کرتے تھے کہ ایک خطبے میں انہوں نے دیکھا کہ آپ وسلم کا اوپر کا بٹن کھلا رہ گیا تو وہ اوپر کا بٹن بھی کھلا رکھتے تھے اپنا. کتنے چھوٹے تھے وہ آپ وسلم کو جب انہوں نے زندگی میں انہوں نے دیکھا. اور بعد میں وہ تو دیکھے حبر الامہ بن گئے. اتنی حدیثیں ان سے مروی ہے اور اتنی انہوں نے سنت کو فالو کیا نا. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب جن سنتوں پہ چلنا لوگ نہیں چلیں گے سنتوں پہ، تو اس وقت اس زمانے میں سنت پہ جو چلے گا اس کو ایک سنت پہ چلنے کا 100 نیکیوں کا ثواب. تو میری بہنوں، ہم تو نیکیوں کے محتاج ہیں، تنکے کے محتاج ہیں. میرے اور آپ کے اعمال نامے میں تو نہ حقوق اللہ اچھا ہے، عبادتیں اچھی ہیں، نہ حقوق العباد اچھا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے تو نیکیاں چننی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایک نیکی پہ 100 نیکیوں کا ثواب ملے تو ہم کیوں نہ نمازوں کو بھی، اپنی عبادتیں حقوق اللہ بھی اچھا کر لیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ جو ہے احسن طریقے پہ ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تھی جو ہے ہماری، وہ سلائڈ دکھا دیں، اس کا فرض نماز میں پڑھی جانے والی مصنون صورتیں تھیں جو ہم نے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور قرآن کو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جتنا جس کو یاد ہوگا، حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جتنا پڑھتا جائے گا جہاں وہ رکے گا وہی اس کا جنت کا مقام ہوگا. اور قرآن جو زیادہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی، صرف حافظ کے لیے نہیں، ہمیں بھی کہا جائے گا پڑھتا جا پڑھتی جا، اور جہاں ہم رکیں گے وہی ہمارا جنت کا مقام ہوگا. اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ صورتیں یاد کریں. اور اب کتنی زندگی باقی ہے، میں نے تو بہت کوشش شروع کر دی ہے، تو ہمیں کتنا یاد ہو جائے گا. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. بالٹی رکھ دیں آپ رات کو، ٹپ 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 اگر لیکیج جب نل میں تو بھر جائے گی صبح تک، ویسے بھی ٹپ ٹپ بھر جاتی ہے نا، تو کتنا ہمیں یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہی دکھائیں. فرض نماز میں پڑھی جانے والی مصنون صورتیں تھی یہ، تو آپ اس کو بہت زیادہ کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں. اور جو ہے اس کا بہت ثواب ہے. اور اس طرح نماز کے لیے کھڑی ہوں جیسے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے حشر کے روز. یوما، اس دن، یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اپنے رب العالمین کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تم رب العالمین تو نماز میں ایسے کھڑے ہوں کہ میں رب العالمین کے لیے حشر کے روز جیسے کھڑی ہوں گی، تو آج میں نماز میں ایسی کھڑی ہوں. نمازوں میں ایسی کیفیت اپنی لے آئیں، خشیت، ڈر، خوف، اور نماز کو الذل و تذلل خشوع سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ اس طرح ہوگا کہ جب صورتیں ہمیں یاد ہوں گی نا، نئی 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 نئی، تو ذہن بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو کم جاتا ہے. میں تو یہ دیکھا ہے کیونکہ نئی صورتوں کی، اور پھر دن بھر بھی بہت اچھا گزرتا ہے. اچھا ابھی تو مجھے یہ صورت پڑھنی ہے، ابھی تو مجھے وہی یاد کرنی، ظہر کے لیے یہ، عصر کے لیے یہ، مغرب کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو ٹپس بھی تھی میرے ذہن میں تو میں نے آپ کو دے دی. چلیں تو پھر ہم دوبارہ سے اللہ کی نعمتوں کا جو ہماری مما توفیق الا باللہ، ہماری جو آج سورۃ الرعد فنش ہوئی ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ. سوری آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. اب ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کی. ہماری منزہ بہن کے شوہر جو ہے، ان کے بھتیجے امجد جاوید کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، تو ہم مصنون دعا کرتے ہیں جو آپ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. اللہ امجد جاوید صاحب کے لیے اور تمام اموات کے لیے جو آدم علیہ السلام سے لے کے اور جو ہے اس امت کے اس سیکنڈ پہ بھی جس انسان کا، بچے کا، طفل کا جس کا انتقال ہوا، اس کے لیے ہم کرتے ہیں
اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلوا دارا خیرا من داره واهلا خیرا من اهله وزوجا خیرا من زوجه وادخلوا الجنة واعیذوا من عذاب القبر او من عذابنا۔ اے اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے، انہیں پانی برف سے دھو ڈالیے اور انہیں گناہوں سے پورا صاف کر دیجئے، جیسے کہ آپ سفید کپڑے کو میل کشل سے صاف کرتے ہیں، اور اسے اور انہیں ان کے اس گھر کے بدلے بہترین گھر عطا فرمائیے، ان پر واپس کے بدلے بہترین گھر والے عطا فرمائیے، اور ان کی اس سے بہتر بیوی عطا فرمائیے، اور انہیں دوست میں داخلہ عطا فرما دیجئے، اور انہیں عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جسے آپ موت دیں اسلام پر موت دیں۔ اے اللہ ہیلو، جب نہ رکھیں جو ہم مرنے والے وعلیکم السلام نشین ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کریں۔ موٹ کر دیجیے، کیا ہو رہی ہے، موٹ کر دیجیے پلیز عظما جی۔ کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ ایکچولی میں کو ہوسٹ نہیں ہوں نا، لاگ آؤٹ ہو گئی تھی۔ امجد پلیز جاوید، سب لوگ آپ میوٹ کر لیں دعا پلیز ہو اپنا۔ رہی ہے، پلیز میوٹ کر لے، دعا ہو رہی ہے، ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی ہیں امجد جاوید، ہماری منزہ بہن کے جو عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دے، اور ان کے گھر والوں سے، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ جاریہ والے کام لے لیں کہ جو ہے ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائیں، ان کے بچے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس خان منزہ بہن کو، ان کے شوہر کو اور پورے خاندان کو، ان کے پاکستان میں یہاں جہاں جائیں صبر عظیم عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور قبر کی اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں امجد جاوید بھائی کے لیے، اور تمام اموات ہوئی ہیں ان سب کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے جو آخری اس سیکنڈ پہ بھی جس کا انتقال ہے، ان سب کے لیے دعا ہے، الہ العالمین سب کی مغفرت کر دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہم سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجئے، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہاں ہمارا حسن خاتمہ کیجئے الہی، بری موت سے بچا لیجئے، جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، لی شہداء اور جو ہے متقی انبیاء کے ساتھ ہمیں اٹھا لیجیے الہ العالمین الہی۔ اور یہ الہی جو بچے شادی کے لائق ہیں ان کو یا الہی بہترین ساتھی عطا فرما دیجئے، اور جو سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بے روزگار کو روزی دے دیجئے، بے اولاد کو اولاد دے دیجئے، ہم جو جتنی بیٹیاں ہماری ہیں ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دیجئے، انہیں سکون عافیت، ہم سب کو سکون عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ۔ زوال نعمت مت کیجیے گا ہمارے گناہوں کی پاداش میں الہ العالمین، جو کچھ ہم پڑھتے سنتے ہیں الہ العالمین اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آخر میں ایک بار پھر ہم یا الہی ہمارے امجد جاوید بھائی کے لیے اور تمام اموات کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے الہ العالمین، قبر کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجئے، منکر نکیر کے سوال آسان کر دیجئے گا الہ العالمین، ان کی قبر کو 7 ہاتھ کشادہ کر دیجئے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی کھڑکی کھول دیجئے جنت کی ہوا کی یا الہ العالمین، اور ان کی فیملی کو، ہماری منزہ بہن کو، بھائی کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، ان کی تمام
فیملی کو اہل خانہ کو صبر عظیم عطا فرما دیجیے، ان کے یا الہ العالمین بچوں کو گھر والوں کو ان کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا لیجیے قیامت تک کے لیے۔ الہی جو نہ مانگ سکے یا الہی اور جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے میں بہتر ہے عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر سیٹرڈے کل ہمارا انگلش کا درس ہے، پھر انشاءاللہ پیر کو حاضر خدمت ہوں گے، نئی ہماری سورت بھی سورۃ ابراہیم بھی شروع ہونے والی ہے، سفر کے مہینے کا بھی درس ہے، اور جو ہے انشاءاللہ تو آپ لوگ ضرور ٹیون رہیے، اور انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات سے متعلق یا تو کوئی اپنی بات جزاک اللہ خیر۔